پاس قرآن ہے یہ صحابہ کا گڑا ہوا ہے، اور یہ آپ کی بخاری مسلم یہ حدیث کی ساری کتابیں ان کے نزدیک معتبر نہیں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں صحابہ ہی جب کافر ہو گئے تو ان کی روایتوں کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی روایت وہ ہوگی جو حضرت علی سے لی جائے گی، حضرت علی سے لی جائے گی، یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے لی جائے گی، یا امام حسن سے لی جائے گی، یا امام حسین سے لی جائے گی، یا امام زین العابدین سے لی جائے گی، یا امام باقر سے لی جائے گی، یا پھر وہ زیادہ تر امام جعفر صادق سے روایتیں منتقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں جو ان اماموں سے روایتیں لی جائیں گی وہ حدیث ہے، اور صحابہ نے جو روایتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ اب بتاؤ معمولی فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں ماتم کا فرق ہے، ماتم کا فرق نہیں ہے، شیعہ اور اہل سنت و جماعت میں کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ اب میں تاریخ بیان کر رہا تھا، 1:15 سے پہلے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر حضرت نے بیان کرنا ہے، آپ فرما رہے ہیں میں مختصر ہی بیان کرنا ہے، آدھا کر لیں پونا کر لیں، جتنی حضرت کی مرضی، سب سنیں گے۔ 13 ہجری میں نبی پاک کا وصال ہو گیا، کون امام بنا بعد میں؟ حضرت علی نے بھی بیعت کی، سب نے بیعت کی۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں حضرت علی نے بھی بیعت کی، کہتے ہیں جی وہ مسلط کے تحت ہے، خاموش ہے، وہ مسلط کے تحت ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اضطراری حالت ہوتی ہے، گن پوائنٹ پر کوئی کرا لیتا ہے، پھر حکم ہے ہجرت کر جاؤ، جہاں پر گن پوائنٹ ہے وہاں سے ہجرت کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تو 2.5 سال 2.25 سال 2.5 سال ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے، اور 10 سال رہے حضرت عمر کے ساتھ، اور پھر 12-13 سال حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہے، 12-13 سال مسلط کے تحت تقیہ کے تحت حضرت علی کفر کرتے رہے۔ یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، اپنا ظاہر کافرانہ بنا کر رکھا، اندر سے مومن رہے، باہر سے کافر رہے۔ تقیہ یہ ہے، تقیہ یہ ہے کہ باہر سے کافر بن کے رہو، اندر سے مسلمان رہو۔ یہ حضرت علی کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب بتاؤ یہ حضرت علی کی عزت ہے یا حضرت علی کو گالی ہے؟ اگر حضرت امام حسین میدان کربلا میں تنے تنہا اکیلے یزیدی افواج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کیا حضرت علی جو پورے کنبے کے ساتھ اور اپنے 1000 ماننے والوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود تھے وہ حضرت ابو بکر کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے؟ چلو 200 نہ ہی آتے تلوار لے کر، کم از کم زبان سے ہی کہہ دیتے 10 بندے اکٹھے کر کے بھائی میں امام ہوں مجھے حضور بنا گیا، کم از کم اتنا ہی کہتے 10 بندے اکٹھے کر کے کہ ابو بکر صدیق کی پارٹی زیادتی کر رہی ہے، مجھے حضور امام مقرر کر گئے ہیں اور میں نبی کی مثل ہوں، جو نبی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، میری امامت اللہ نے مقرر کی ہے، نبی نے مقرر کی ہے، جو مجھے امام نہیں مانتا وہ کافر ہے، سب توبہ کرو اور مجھے امام بناؤ۔ اتنا تو حضرت علی کا فرض بنتا تھا نا۔ لیکن کوئی شخص ثابت کرے، کوئی شیعہ ثابت کرے، لاؤ ان شیعوں کو کہو ثابت کرو، اپنی کتابوں سے ثابت کرو کہ مسجد نبوی میں حضرت علی نے آ کے 10-20 بندے اکٹھے کر کے کہا ہو کہ لوگوں میں امام ہوں، ابو بکر امام نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں چھپے رہے، ہم کہتے ہیں اسد اللہ ہو تو کیسے چھپ سکتا ہے، اور غالب ہو، اسد اللہ الغالب، مغلوب تو نہیں، اسد اللہ الغالب ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں آپ مزید لمبا کرتے ہیں ان باتوں کو، لیکن نہیں، میں بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جمادی الاولیٰ 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق 13 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو جمع کیا، جب قریب الوصال تھے، فرمایا میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں، اپنے بات کس کو مقرر کروں؟ حضور نبی کریم کے وصال کے بعد بھی جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ انصار مدینہ کہتے تھے
کہ انصار میں سے خلیفہ امام مقرر کرو، کیونکہ انصار کی تعداد مدینہ شریف میں زیادہ ہے اور ان کی قربانیاں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آگے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک کا حکم ہے کہ امام قریش میں سے ہوگا، تو سب نے احتراماً خاموشی اختیار کی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب میرے بعد پھر مجھے خطرہ ہے، کسی آواز دینے والے نے کہا اپنے بیٹے کو مقرر کرو، آپ کا بیٹا بہت قابل ہے عبداللہ بن عمر۔ فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو تو شہر کا گورنر بھی نہیں آج تک مقرر کیا، تم امیر المومنین کہتے ہو؟ فرمایا نہیں، اگر میں بیٹے کو مقرر کروں گا پھر لوگ بیٹوں کو بنانا شروع کر دیں، اور یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، عدل کرنے والا ہے، بیٹے کو نہیں مقرر کرنا، بالکل نہیں کرنا، برادری کا بندہ بھی نہیں مقرر کرنا، بنو عدی کا بندہ بھی نہیں مقرر کرنا۔ پھر لوگوں نے اپنی رائے دینی شروع کی، اصحاب شورا کی مجلس میں حضرت عمر فاروق پر اجماع ہو گیا، سب کا اجماع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا سخت ہیں، فرمایا سخت ہیں تو جب بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے، لیکن ان سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ماہر کوئی نہیں ہے، حکومتی انتظام کا کوئی ماہر کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی مصلح کوئی نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ معتمد ہیں، ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا۔ نبی پاک کو مشورہ دیتے تو جبریل آ جاتے، اللہ بھی یہی فرماتا ہے، جو عمر کہہ رہے ہیں اللہ بھی وہی کہتا ہے۔ یہ 13 ہجری میں ہوا، 11 میں حضور کا انتقال ہوا، میں پہلے شاید 13 کیا گیا ہوں، 11 میں، 13 میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہوا جمادی الاولیٰ، اور یہ جمادی لفظ اس کو جمادی نہ کہا گیا، بہت سے حضرات جمادی کہتے ہیں، میں نے لغت کی کتابوں میں پڑھا، جیسے موسیٰ عیسیٰ ہے المقصورہ کے ساتھ، یہ بھی جمادی لفظ ہے، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخرہ۔ 22 کو فیصلہ ہو گیا حضرت عمر کے بارے میں، شورا نے فیصلہ کیا، سب نے بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی، بالکل کتابوں میں موجود ہے، حضرت علی نے بیعت کی۔ اب اگر حضرت علی پہلے امام ہوتے تو فرماتے بھائی کچھ وقت تو تم لوگوں نے گزار لیا حضرت ابوبکر کے بارے میں، پہلا تو میں ہوں، اب دوسری غلطی نہ کرو، پھر بھی حضرت علی خاموش ہیں، حضرت امام حسن خاموش ہیں، امام حسین خاموش ہیں، حضرت علی خاموش ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس خاموش ہیں، سارے حضرت عمر کو بنا رہے ہیں، صحابہ بھی اہل بیت بھی، پوری کی پوری امت۔ اب آگے سنیں، 10 سال 6 مہینے حضرت عمر کی رہی خلافت، اللہ اکبر، چائنا تک فتوحات کا سلسلہ پہنچا۔ یہ چائنا اس وقت یہ سب عراق میں شامل تھا، عراق جو ہے یہ اس کا ایران کا ماتحت ملک تھا، چائنا تک پہنچے، ادھر مغرب میں افریقہ تک پہنچے، اور جنوب میں سوڈان تک پہنچے، اور شمال میں بحیرہ قزوین تک حضرت عمر پہنچ گئے۔ آپ کو شہید کر دیا گیا، بظاہر کہتے ہیں ابو لولو مجوسی تھا، لیکن ہمارے محققین نے کہا یہ بالکل جیسے یہودیوں کی سازش ہوتی ہے، اور مجوسیوں کی اور ہنود کی اور غیر مسلموں کی، جیسے آج کل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں یہ لوگ اس بات پر ان کی آرا متفق ہو گئیں کہ جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو نہیں روک سکتے، ان کے خلاف سازشیں شروع کرو۔ ابو لولو مجوسی چونکہ ایران کو فتح کیا تھا، اور ایران کے لوگ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اس لیے اس بنو ساسان کے خاندان میں سے کسی شخص نے ابو لولو کو، اس کے خاندان کو پیسہ لگایا اور ابو لولو کو مقرر کیا کہ تم مدینہ میں جا کے آباد ہو جاؤ اور خلیفۃ الرسول کو شہید کرو۔ شہید کر دیا۔ آپ نے 6 بندے مقرر کیے حضرت عمر زخمی ہونے کی حالت میں کہ ان میں سے خلیفہ ہوگا، اور یہ خود ہی بنائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی۔ فرمایا میں ان 6 کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر شورا کے سامنے یہ بات ہے، شورا بلا لی، خاص جو تھے، میں یہ 6 جو ہیں
ان میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، امام ہونا چاہیے۔ اب پھر فرمایا 3 دن کے اندر مقرر کر لینا، 3 دن سے زیادہ نہ کرنا۔ حضرت طلحہ شہر سے باہر تھے، موجود نہیں تھے، کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی کو حضور نبی کریم کے بعد مسلمانوں کا امام بنایا تھا، تیسرا خلیفہ تو رسول۔ پھر وہ تو 24 ہجری یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کا جنازہ ہوتا ہے، اور پھر دوسرے تیسرے دن حضرت عثمان غنی بن جاتے ہیں مسلمانوں کے امام۔ پھر 24 سے لے کر 35 ہجری تک حضرت عثمان غنی امیر المومنین رہتے ہیں، 12 سال کے قریب۔ حضرت علی پھر بھی ساتھ ہے، حضرت امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا تو یہ سارے جتنے حسینی سید ہیں آج کل، امام زین العابدین کی اولاد میں سے ان کی ماں یزد کی بیٹی حضرت شہر بانو، شاہ ایران کی بیٹی، گرفتار ہو کر آئیں۔ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کا نکاح بیٹے سے کریں، حضرت عمر فاروق نے ان کا نکاح حضرت امام حسین سے کیا۔ اندازہ لگائیں، اگر وہ کافر ہو گئے ہیں تو پھر حضرت امام حسین ان سے اپنا نکاح پڑھوا رہے ہیں، حضرت امام حسین ان کی فتوحات میں سے حصے لے رہے ہیں۔ کتنے ظلم کی یہ بات ہے۔ پھر اسی شہزادی سے یہ سارے سنگھ جو آج میں نظر آتے ہیں، یہی وہ شہزادی ہے جس کا نکاح حضرت امام حسین نے پڑھا، حضرت عمر فاروق نے پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے 35 میں ہجری میں، 4.5 سال تقریباً آپ پھر خلیفہ تھے۔ جو فیصلے کیے تھے انہی کو برقرار رکھا۔ لوگ باغ فتح کا شور مچاتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ باغات کے سلسلے تھے، باغ فتح اور دیگر بہت سے باغات، اور ان باغات کی آمدنی حضور غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا، آپ نے سنا ہوگا، یتیموں پر، مسافروں پر، جہاد پر۔ اسی میں سے اپنے ازواج مطہرات کو اتنا خرچہ کہ زندگی اور موت کے درمیان بندہ رہے، بڑا ہی تنگی کے ساتھ خرچہ اپنے ازواج کو دیتے تھے حضور۔ حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئیں، اے ابو بکر، یہ میرے باپ کی میراث ہے اور یہ میراث آپ تقسیم کریں۔ میرے باپ کے 4 بیٹے فوت ہو چکے ہیں، 3 میری بہنیں بھی، 1 میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرا نصف بنتا ہے آدھا، باقی رشتہ داروں میں باقی تقسیم کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے فاطمہ، آپ کو یاد نہیں کہ حضور نبی کریم کا ارشاد ہے، نہ معاشر الانبیاء لا نارثو ولا نورثو۔ اے فاطمہ، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت نہ وارث ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو۔ لہذا جیسے حضور کرتے تھے ایسے میں کروں گا، میرے بعد جو امام بنے گا وہ بھی کرے گا، نہ میں مالک بنوں گا نہ کوئی اور۔ اب یہ شیعہ شور مچاتے ہیں، ابو بکر صدیق نے یہ کیا، خیانت کا لفظ بھی بولتے ہیں، یہاں تک بھی بکواسیں بکتے بکتے چلے جاتے ہیں، خیانت تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ غاصب کا لفظ خیانت یہ سارا ہے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے وہ اپنی اولاد کو دے دیا تھا؟ کوئی ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک کھجور بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد کو دی؟ اور نہیں، جیسے نبی پاک کرتے تھے ایسے ہی کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی اسی طرح کرتے رہے، حضرت عثمان بھی۔ پھر حضرت علی کا زمانہ آ گیا۔ اب غور کریں، اب حضرت علی امیر المومنین ہے، وہ باغ فتح حضرت فاطمہ کی اولاد میں تقسیم نہیں کر سکتے تھے بطور میراث؟ اگر یہ شیعہ مذہب کا موقف درست ہوتا تو حضرت علی فرماتی اب میں امیر المومنین ہوں،
وہ باغ فتح کو جتنے نبی پاک کے پاس باغات تھے، میں